چار سفر اور مظفر اور آج کا سبق 5 منٹ کے مدرسے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی حدیث کے بارے میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرے وہ ملعون ہے۔ اور آج کا ادب یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد جانا چاہیے۔ احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل آئے اور آپ بھی ضرور گھر سے وضو کرا کے اپنے گھر کے محارم کو بھیجیے، مسجد آباد ہوں ہمارے گھر کے محرم سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بچوں کو جو ہے مسجد جانے کا رجحان نہیں رہا، اس میں ماؤں کی بھی ایک کوتاہی ہے، یعنی مرد جو ہیں وہ مسجد سے کترانے لگے ہیں۔ فتنے کا بدترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو ماؤں کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ جب کپڑے دھوئیں تو ایک نیت کر لیا کریں کہ اللہ یہ جو کپڑے میں اپنے محارم کے دھو رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کپڑوں کو پہن کر وہ مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ جب بھی کپڑے دھوئیں یہ دعا ضرور کریں، یہ نیت ضرور کریں کہ اللہ یہ کپڑے جب میرے گھر کے مرد پہنیں وہ ان کپڑوں کو پہن کر مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، اور ایسے نیکی کے عمل ان سے کروا دے کہ آپ راضی ہو جائیں، جنت کے وہ حقدار بن جائیں ہم سمیت۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ حدیث تھی کہ جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرے وہ ملعون ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیفیں کیسے دی جاتی ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کہیں نہ کہیں میرا آپ کا کردار بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کو تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم اپنے ہاتھ سے، کبھی زبان سے، کبھی الفاظ سے کسی نہ کسی کا دل چیر دیتے ہیں، خاص طور پر اسٹیٹس لگا کر ہم بتاتے ہیں، جتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا۔ تو دھیان کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ اور نیکی کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں سچ بولیں تو اپنے مال کی حالت ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے معاملے میں برکت ہوتی ہے۔ اور آج کی تعلیم، وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے اور اتنے بدترین ہوتے ہیں وہ گناہ کے، ایک لمحہ لگتا ہے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ ہمیں جنت سے جہنم میں لے جانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ مگر جس پر اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کے بھی مال کا نقصان کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو کسی کے بھی مال کا نقصان نہ کریں، اور جس نے بھی بنایا بہت محنت سے بنایا، اللہ رب العزت سب کے حلال مال میں برکت عطا فرمایا، حرام اور ناجائز مال سے ہم سب کو بچائے۔ اور گناہ کے جو نقصانات دنیا میں ہی آتے ہیں، گناہ کرنے سے عقل میں فتور آ جاتا ہے، عقل میں کمی ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ گناہ کرنا تو خود کم عقلی کی دلیل ہے نا، کیونکہ اگر عقل ٹھکانے پر ہوتی تو صاحب قدرت اور دونوں جہان کے مالک کی نافرمانی کوئی کرے ہی نہیں جس کی عقل ٹھکانے پر ہو۔ تو گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا اور آخرت کے منافع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کا واقعہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے برداشت کا ایک عجیب ہی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجمع عام میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی متانت اور نرمی سے فرمایا، تم سے کسی نے غلط کہا ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں، ایسی باتوں کو یقین نہیں کیا کرتے۔ وہ شخص پاؤں میں پڑ گیا، کہا مولانا میں امتحاناً ایسا کیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی تیزی سب اللہ کے واسطے ہے۔ یعنی اہل اللہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کو جس قدر بھی کوئی کہے وہ اپنے کو اس سے بدتر جانتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کی معلومات کے سب سے پہلے تاریخ اسلام میں گول شکل کے درہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے۔ اور آج کا سبق کہ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی بیدار ہونا ہے، نیک بختی کی علامت ہے۔ اور رات کو باوضو سونے کی عادت بنائی جائے، معصوم طریقے پر دعائیں پڑھ کر سویا جائے۔ سونے سے پہلے سوچا جائے کہ آج دن میں میں نے ایک دن ہوگا جو میں قبر میں بھی سوں گی، اور اس دن کی تیاری کے لیے ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اعمال صالحہ پر شکر کرنا چاہیے اور برائی پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھتے ہوئے سونا چاہیے۔ کسی اچھی کتاب کا مطالعہ شروع کریں، چند لمحوں میں پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ اور سونے سے پہلے جو ہے وہ اچھے امور کرنے چاہیے، صبح کے لیے اچھی نیت کرنی چاہیے کہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے جاگنے کے بعد سنت کے طریقے سے بستر چھوڑیں گے اور اچھے کاموں میں اپنے دن کو استعمال کریں گے۔ آج سستی اور کائلی کو چھوڑ کر صرف اور صرف اچھے کام اللہ کے لیے کریں گے۔ اور آج کا دن جو ہے زندگی کا ایسا دن ہوگا جو اللہ کی رضا والا سب سے بہترین دن ہو، آج سب سے زیادہ سجدوں والا دن ہوگا، آج سب سے زیادہ توبہ استغفار والا دن ہوگا، آج سب سے زیادہ ایسا دن ہوگا جس میں نے نہ غیبت سنی ہوگی، نہ غیبت کی ہوگی۔ صبح ہی یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن میرا خیر کے ساتھ گزرے، آج پورے دن
مجھے گناہوں سے بچائیے گا، گناہوں کے قریب بھی نہ لے کے جائے گا، اللہ نفس کے حوالے نہ کیجیے گا، اللہ مجھے زنا سے بچائے گا، زنا کے اسباب سے بچائے گا، اللہ مجھے غیبت سے بچائے گا، غیبت کے اسباب سے بچائے گا۔ یہ صبح ہی آپ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے وقت جو ہے بڑی برکت کا رکھا ہے، اس وقت بندوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ غافل ہیں وہ لوگ جو اس بابرکت لمحے کو نیند یا غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت پورے دن میں خیر و برکت، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ، اچھی صبح کا آغاز پورے دن کی اچھائی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اپنی صبح کو صبح بخیر بنانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ سویرے میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو صبح سویرے روانہ کرتے تھے، اور کہتے کہ حضرت سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر تھے، وہ اپنا تجارتی مال ہمیشہ صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے وہ خوشحال اور بہت ہی بڑے سرمایہ دار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اسباق کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے۔ آمین ثم آمین۔